السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگان محترم، اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل 3 چیزوں سے ہوتی ہے. ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ ایک خاص مقصد سے پیدا کیا گیا، کام ہمیں لگایا گیا. اس میں کامیاب ہونے کے لیے بندے کو 3 کام کرنے پڑتے ہیں، اور وہ 3 کام میں لگا رہے. اگر پورے ہو گئے تو بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اگر پورے نہیں ہوئے تو کوشش کرنے والوں میں شمار ہوگا. اور کوشش کرنے والے کو کام کرنے والے کی طرح ہی ثواب دیا جاتا ہے. اسلامی اصول یہ ہے، اللہ پاک کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ جس نے کام کر لیا اس کو بھی نوازا جاتا ہے، اور جس نے کام تو نہیں کیا لیکن کام کی کوشش میں رہا، جد و جہد میں رہا، وہ بھی اس میں نواز دیا جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں، یہ 3 کاموں میں اپنے کو لگائے رکھنا ہوتا ہے. ایک کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد کی طلب اور تلاش اور اس کی چاہت، یہ دل میں ہو آدمی کے. مقصد کی طلب ہو، مقصد کی تلاش ہو، مقصد کی چاہت ہو، رغبت ہو. اس وقت پوری دنیا میں جو بیماری ہے وہ بے طلبی کی ہے. امت مسلمہ میں جو بیماری ہے اس میں طلب نہیں ہے اپنے مقصد کی. طلب ہے مال کی، طلب ہے جاہ کی، طلب ہے مزوں کی، طلب ہے دنیا کی. ان کی طلب ہے، مقصد کی طلب نہیں ہے. اس وقت پوری امت مسلمہ کی مشترکہ بیماری وہ بے طلبی ہے. جو طالبین ہیں ان میں بھی طلب کی کمی، جو بے طلب ہے ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں. اور جب آدمی کسی چیز کی طلب سے اور اس کی چاہت سے دور ہوتا ہے تو پھر اس سے متعلق پوری باتیں اس کے آگے کی اس کے قابو میں نہیں آتی. چاہتی نہیں ہے تو کرے گا کیوں بھائی؟ اس لیے اس وقت دنیا میں بزرگوں کی طرف سے جو محنت چل رہی ہے وہ طلب کی محنت ہے. تو بھائی امت مسلمہ میں طلب پیدا کرو، چاہت پیدا کرو، محبت پیدا کرو، رغبت پیدا کرو، اہمیت پیدا کرو، ضرورت پیدا کرو. اس کا اہم ہونا معلوم ہو، اس کا ضروری ہونا معلوم ہو، اس کا پسندیدہ ہونا معلوم ہو، اس کا شوق آئے. ایک محنت میرے بزرگوں یہ کر رہے ہیں، بزرگان دین ہمارے، آدمی اس میں حصہ لے. جب آدمی میں طلب ہو، رغبت ہو، چاہت ہو تو پھر اس کے پاس علم ہونا ضروری ہوتا ہے. جانے وہ اس چیز کو کہ وہ کیا ہے. مقصد میں کامیابی کی تفصیلات سے واقف ہونا. لیکن مقصد کی نوعیت کچھ اس ٹائپ کی ہے کہ کوئی ایک خاص کام آپ کو کرنا نہیں، بلکہ ہر کام ایک خاص طریقے سے کرنا ہے. کوئی مخصوص کام کرنا نہیں ہے، اس پہ فلاں کام کرو نہیں، بلکہ ہر کام کو مخصوص طریقے پر کرنا ہے. ظاہر ہے کہ کام ہر ایک کام ہو اور اس کو کرنے کا طریقہ خاص ہو، اس کے اپنے کام کے اعتبار سے، تو وہ تو لمبی تفصیلات چاہتا ہے بہت. تو دوسرا مرحلہ یہ ہے مقصد میں کامیابی کا کہ اس مقصد کی تفصیلات سے واقفیت ہو بندے کو.
اور معتبر ذریعے سے واقفیت ہو. ہمارے بزرگان دین دوسری محنت یہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں. اس وقت کے اللہ والے، اس وقت کے علماء دین، علماء ربانی، دین کی صحیح فکر رکھنے والے، امت کا صحیح غم رکھنے والے، خیر خواہان امت جو ہیں، سب سے زیادہ روشن ضمیر، سب سے زیادہ روشن دماغ، روشنی والے جن کو کہا جائے، وہ لوگ ہیں کہ جو امت مسلمہ کو مقصد سے واقف کرانے میں، اس کی تفصیلات سے واقف کرانے میں ہے. تجارت کریں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، شادی بیاہ کریں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، شادی کریں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، میاں بیوی کے ساتھ رہیں تو اس کے اصول اور رائٹس کیا ہیں، اللہ نے اولاد دی ہے تو پھر ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اخلاق کیسے ہوں، معاشرت کیسی ہو، عبادت کیسی ہو، نماز کی تفصیلات کیا ہیں، کب نماز صحیح ہوتی ہے کب نہیں ہوتی، روزے کی کیا ہے، زکوٰۃ کی کیا ہے، حج کی کیا ہے، یہ ساری. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے تفصیلات سے واقف ہونا. اور تیسرا مرحلہ میرے دوستو مقصد میں کامیابی کا ان تفصیلات کے مطابق عمل کر ڈالنا، اس کے مطابق آدمی کا عمل ہو جانا ہر جزیے میں. اگر ہر معاملے میں عمل نہیں ہوا تو نتیجہ جو ہے وہ تابع ہوتا ہے خرابی کے. ایک اچھی چیز اور ایک خراب چیز، دونوں چیزوں کو آپ ملائیں گے تو نتیجہ خراب چیز کے تابع ہوتا ہے. اس کو ہمارے اصول میں کہا جاتا ہے کہ نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے. پیشاب کو اور پانی کو ملا دیں گے تو پانی کا حکم نہیں لے گا، پوری چیز پانی کا حکم نہیں لے گی، پیشاب کا حکم لے لے گی. اس لیے پیشاب ناپاک ہے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. نتیجہ ارذل کے تابع ہونے کا یہ مطلب ہے. کھانے میں کچھ حصہ اچھا ہے کچھ حصہ خراب ہے، پورے کھانے کو خراب میں آپ تعبیر کر دیتے ہیں. بیکٹیریا آ گیا، اس میں سڑ گئی کوئی چیز، اس میں سے فنگس لگ گیا تو پورے کو بھی نہیں لگا، تھوڑے کو لگ گیا، آپ سارے کو پھینکتے ہیں. نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے. نیکی اور گناہ جب جمع ہوتے ہیں تو زندگی گناہ کے تابع ہوتی ہے اصولاً. اس لیے یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ زیادہ نیکیاں کرنے کے مقابلے میں گناہ چھوڑے بندہ. تقوی کی بنیاد گناہ چھوڑنے پر ہے، تقوی کی بنیاد نیکی زیادہ کرنے پر نہیں ہے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اعبد الناس، سب سے بڑا عابد کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ سب سے بڑا عابد ہو جائے گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا پوری رات جاگ کے تہجد میں لگا رہے، 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر کر لیا کر، جتنا مال ہے پورا خیرات کر دے، روزانہ جو ہے نا 4 دیگیں 6 دیگیں غریبوں کے نام پہ چڑھا دیا کر. یہ سب ثواب کے کام ہیں، لیکن اس سے آدمی محبوبیت کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتا. یہ چیزیں محبوبیت میں اضافے کا باعث ہوتی ہے محبوب بننے کے بعد. یہ چیزیں محبوبیت میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں محبوب بننے کے بعد. محبوبیت جو ہے نا وہ گناہ چھوڑنے سے ہے، وہ تقوی سے ہے، وہ نیکی سے ہے. اتقوا المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑو سب سے بڑے نیک بن جاؤ گے. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ حرام کی تفصیل کیا ہے، حلال کی تفصیل کیا ہے، جائز کی کیا ہے، ناجائز کی کیا ہے، اپنی اپنی تھنکنگ پہ نہیں ہے. یہ چیز اپنے اپنے نالج کی بیس پہ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی بیس پر ہے. تو اب اپنا علم ان کے موافق ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا ہے سمجھتے آپ، معمولی چیز سمجھتے ہیں. یہ چیز کتنی باریک چیز ہے یہ، کہ جس کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح بتایا ہے کہ نہیں بتایا. جس کو میں غلط سمجھ رہا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا غلط ہونا ثابت ہے کیا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا علم ایک الگ راستے پہ ہے، میرا علم ایک الگ راستے پہ، اور ایسا ہے الا ماشاء اللہ. ایسا بہت ہے امت مسلمہ میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کیونکہ اس کا ازالہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ اس کے ماہرین سے انسان کا گہرا ربط ہو
اور مسلسل ربط ہو، اور مسلسل آدمی پوچھتا رہے، لگا رہے کہ بھئی کون سی چیز کیا ہے، کون سی چیز کیا ہے، کون سی چیز کیا ہے. باہر کے گناہ بے شمار، اندر کے گناہ بے شمار ہماری زندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو مقصد سے واقفیت کے بعد میں اس کے مطابق عمل کر ڈالنا زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ٹائم بہت لمبا رکھ دیا. ان کو پتا ہے کہ ایک آدمی اسلام کے ایمان کے مطابق زندگی گزارے تو اس کو بہت لمبا ٹائم چاہیے. اتنی ڈیٹیلز ہیں اس میں، اتنی باریکیاں ہیں اس میں. اور ایک کام کو کرتے کرتے عادتاً یہ بات ہے، ایک چیز ہوتی ہے خلاف عادت. ایک آدمی بالغ ہوا دوسرے دن مر گیا، ایک آدمی 70 سال میں مسلمان ہوا دوسرے دن شام تک مر گیا. ایسے واقعات تو ایکسپشن میں آتے ہیں، مگر عادتاً یہ ہے کہ جو کچھ وقت دیا گیا ہے وہ ایمان کی تکمیل کے لیے دیا گیا ہے. جو عمر دی گئی ہے وہ ایمان کی تکمیل کے لیے دی گئی ہے. اور قرآن پاک کی ایک آیت سے استشہاد کیا جا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ ہی کی طرف چڑھتا ہے کلمہ طیب اور اعمال صالحہ اس کو چڑھاتے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ یہ اعمال صالحہ ہیں جو ایمان کو کمپلیٹ کرتے ہیں دھیرے 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 دھیرے. تو اتنا ٹائم چاہیے اصولاً، کیونکہ اس میں رسوخ ہونا، اس میں پختگی ہونا، اس میں ملکہ ہونا، اس میں مہارت ہونا، اس میں صفت احسان ہونا، اس میں فنیشنگ ہونا. عمل میں جس لائن کا بھی عمل ہے اس عمل کی فنیشنگ وہ ایک مستقل کام ہے. مکان بنا دینا الگ ہے، اس کی فنیشنگ الگ ہے. گاڑی بنا دینا الگ ہے، اس کی فنیشنگ الگ ہے. کپڑا سی دینا الگ ہے، اس کی فنیشنگ الگ ہے. کوئی مشنری بنا دینا الگ ہے، اس کی فنیشنگ الگ ہے. خوبی اور کمال اور قیمت جو چیز جس کی لگتی ہے نا، وہ اس کی فنیشنگ سے اصل قیمت میں لگتی ہے. اس کی بیوٹی جب ہی آتی ہے. اسی کا نام ہے صفت احسان. ان تعبد اللہ کانک تراہ اسلام کی زبان میں ہے، وہ دوسری زبان میں وہ چیز ہے. جتنی گاڑیاں دنیا بھر میں روڈ پہ پھر رہی ہیں اس وقت امریکہ میں، ساروں کے خالی ڈبے بنا دیجیے آپ، کلر مت کیجیے ان کو، پھر لگائیے قیمت. نہ ان کا کوئی ڈیزائن بنائیے، نہ ان کا کوئی کلر کیجیے. کوئی شیپ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے، کوئی کلر نہیں، بس آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہونا، مشین ہونا. اس کی بات کہیں کہ یہ رول ایکس ہے، یہ جناب والا بی ایم ڈبلیو ہے، یہ مرسیڈیز ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. گاڑی کی قیمت لگاؤ، کون خریدے گا؟ ساری قیمت شیپوں میں ہے، ساری قیمت کلرنگ میں ہے، ساری قیمت اس کی بیوٹی میں ہے. وہ اندر کی جو چیزیں مرچی مسالے کی لگاتے ہیں اتنی تھوڑی وہ بھاری ہوتی، کوئی سب ملتی جلتی ہیں قریب قریب. ایسے ہی اعمال دین کے اندر ہے بات. دین میں بھی یہی چیز ہے. نماز ہے، نماز کی بیوٹی ہوتی ہے. ایک نماز ہے، ایک نماز کی بیوٹی ہے. ایک روزہ ہے، ایک روزے کی بیوٹی ہے. ایک شادی بیاہ والی زندگی ہے، ایک اس کی بیوٹی ہے. ایک ماں باپ اور اولاد والی لائف ہے، ایک اس کی خوبصورتی ہے. ایک نوکری ہے، ایک نوکری کی خوبصورتی ہے. 6 گھنٹے نوکری کرنا اور 6 گھنٹے اللہ کو ناراض کرنے سے بچانا اپنے آپ کو کوئی کھیل نہیں ہے. کیونکہ نوکری کرنے والا اصل جو چیز کماتا ہے وہ یا اللہ کی غصے کو کماتا ہے یا اللہ کی خوشی کو کماتا ہے. پیسہ نہیں کماتا نوکری کرنے والا. پیسہ تو فضل ہے. فضل کہتے ہیں بغیر استحقاق کے ملنے کو. یہی وجہ ہے کہ سیم آدمی 2 ہوتے ہیں، ایک کما رہا ہے ایک نہیں کما رہا ہے. ایک کو مل رہا ہے ایک کو نہیں مل رہا. سیم ایجوکیشن ہے، سیم کوالیفیکیشن ہے، سیم ڈپلوما ہے، سیم جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیم بازار میں دکان ہے. ایک کو پیسے مل رہے ہیں ایک کو نہیں مل رہے. یہ تو فضل ہے. کسی کو کم محنت پہ، کسی کو زیادہ محنت پہ. کسی نے کوئی خاص دھندا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، انگوٹا چھاپ ہے، پیسوں کی ریل پہ لے. اور کوئی بیچارہ پڑھتے 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 کئی مرتبہ تو اپنی چپلیں گھس چکا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے. مال فضل ہے. کماتے جو ہیں ہم، اس لیے نوکری آسان چیز نہیں ہے. جو ہم کماتے ہیں 5 بجے سے صبح 7 بجے سے لے کے شام کے 7 بجے تک یا 8 بجے سے 5 بجے تک جو بھی ہماری ٹائمنگ ہے، چاہے وہ کاروبار کی ہے.
کاروباری کی ہے، تاجر کی ہے، ملازم کی ہے، فیکٹری کے اونر کی ہے، یا اس کے ہاں کام کرنے والے کی ہے، باس کی ہے، اس کے تحت والے کوئی کسی کی بھی ہے، وہ جو اصل چیز کماتا ہے وہ یا اللہ کے غصے کو کماتا ہے یا اللہ کی خوشی کو کماتا ہے. کماتا تو وہ ہے بندہ، اس میں مسئلے کو معلوم کرنا، اس میں حلال حرام کو معلوم کرنا، اس میں صحیح غلط کو معلوم کرنا، اس میں امانت داری ہونا، اس میں خیانت نہیں کرنا، اس میں سچ بولنا، اس میں اپنی پوری صلاحیت کو دینا جس پر اگریمنٹ ہوا ہے. یہ لمبا کام ہے. تو یہ میرے دوستو جاننا ہوتا ہے، پھر ایک اس کے مطابق عمل کر ڈالنا ہوتا ہے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اور تینوں پر اللہ والے بزرگان دین محنت کر رہے ہیں امت مسلمہ میں، اور ہر مسلمان کو اس میں حصہ لینا چاہیے. پہلی چیز جو طلب سے متعلق ہے اس کا نام دعوت اور تبلیغ ہے. دوسری چیز مقصد کی تفصیلات کے علم سے متعلق ہے، اس کا نام علم دین ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے. تیسری چیز اس کا تعلق تربیت سے ہے، تزکیہ سے ہے، اس کا تعلق علماء ربانی سے، مشائخین حقہ میں سے، خانقاہوں سے اس کا تعلق ہے. تبلیغی مراکز، علمی مراکز اور خانقاہی نظام زندگی. خانقاہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخر عمر میں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر فرمایا تھا کہ خانقاہیں مردہ ہو رہی ہیں، خانقاہوں کو زندہ کرو. تبھی جا کے انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں 20 خانقاہیں قائم کی تھی. یہ بالکل ان کی عمر کے آخری حصے کی بات ہے، کیونکہ تکمیل جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے ہوتی ہے. تو یہ شعبے ہوتے ہیں زندگی کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے متعلق ہیں یہ تینوں کام، اور تینوں میں محنت ضروری ہے، تینوں میں حصہ لینا میرا اور آپ کا سب کا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. 2-3 منٹ سنت شروع کرنے سے پہلے میں بھائی علی فری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور شکریہ ادا کریں ہمارے ساتھیوں کا صدقے سلسلے میں.